गुड इवनिंग। मसीह की तलीम का दर्स चैनल्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं यसु मसीह नासरी के नाम के खिलाफ में। मेरे जीजों, मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ आज के बेशकीमती मुबारक वक्त के लिए कि खुदावन हमें बड़ी बरकत दिया ताकि हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकें और जो खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस से अनजान और बेखबर हैं, जो गैर मसीह हैं, जो सच में ज़िंदा खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस को जानना चाहते हैं और सच्चाई की राह को इख्तियार करना चाहते हैं और हमेशा की निजात को हासिल करना चाहते हैं ताकि खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ उन सब साइमीन का, उन सब खुदा के कलाम मुक़द्दस की मतलाशियों का, जो खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि वो पूरी इंसानियत के लिए वो ठीक रास्ते को तलाश कर सकें। और जो लोग गलत राह पे, गलत तालीम पे चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं, जो तरीक़ी में चल रहे हैं, ताकि उन तक ये खुदा का कलाम जो नूर है उनकी ज़िंदगियों में इस नूर की रोशनाई बढ़ाने पाएँ और पूरी इंसानियत के लिए निजात का रास्ता इख्तियार होने पाए, क्योंकि निजात मसीह यसू के वसीला से है। जो जान उसके ऊपर ईमान लाती है वो हमेशा की अब्दी निजात पाएगी और हमेशा की अब्दी ज़िंदगी की वारस ठहराई जाएगी। तो खुदावन आज के कलाम के वसीला से जितने भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाए वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत पाएँ और सच में ज़िंदा खुदा के ज़िंदा कलाम के ख़जानों से माला माल होने पाए। अगर खुदा का कलाम उनकी रूहों को छुए, उनकी दिल की गहराइयों में बसेरा करे, तो वो ज़रूर खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस के ऊपर ईमान लाने वाले बने, ताकि उनके ईमान लाने से ना कि उनका घराना निजात पाए, बल्कि उनके सबब से उनका पूरा ख़ानदान भी निजात पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस की तरफ अपनी तवज्जो को मतवज्जो करें ताकि बड़ी बरकत पाएँ। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो 3 बाब उसकी 22 से 23 आयत से हम आगाज़ करेंगे
مسیح کے ایک ہماری حضرت یوحنا ایسے مزید وضاحت سے بیان کرتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے خدا تعالیٰ اگر ہم کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ پہلا یوحنا 8 سے 10 آیت۔ لیکن گناہ ہے کیا؟ یہ تو ظاہری ہے کہ گناہ عالمگیر ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ بائبل مقدس میں کئی الفاظ گناہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان الفاظ کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت اور دوسرا منفی۔ الفاظ معیار سے کم رہنے کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں بھول چوک، لغزش، غلطی، نشان تک نہ پہنچنا اور باطنی خرابی یعنی وہ حالت جو اچھائی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے شامل ہیں۔ مثبت پہلو کے مطابق حد سے تجاوز کرنا گناہ ہے۔ اس میں کسی حد بندی کو پھلانگنا، مخالف شرع اور ایسے کام جن سے انصاف کا خون ہوتا ہو شامل ہیں۔ یہ دونوں پہلو ایک اخلاقی معیار کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ یہاں تو ایک ایسا معیار ہے جس تک پہنچنے میں ہم ناکام رہتے ہیں، یا ایسا قانون جسے ہم توڑتے ہیں۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ یعقوب 4:17 آیت۔ یہ گناہ کا منفی پہلو ہے۔ حضرت یوحنا فرماتے ہیں، گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ پہلا یوحنا 3:4 آیت۔ یہ گناہ کا مثبت پہلو ہے۔ بائبل مقدس تسلیم کرتی ہے کہ آدمیوں کے معیار مختلف ہیں۔ یہودیوں کا معیار موسیٰ کی شریعت ہے اور غیر معبودوں کا معیار ان کا ضمیر ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک اپنے اس معیار تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ سب نے اپنی اپنی شریعت کو توڑا۔ اس حقیقت کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارا ضابطہ اخلاق کیا ہے؟ اگر ہم یہودی ہیں تو موسیٰ شریعت ہوگا، مسیح ہیں تو یسوع مسیح کی شریعت، اور اگر بے دین ہیں تو اپنا خود ساختہ ضابط اخلاق۔ لیکن جو کچھ بھی ہم ہیں، ہم اپنے ضابطہ اخلاق پر کار بند رہنے میں ناکام رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب پر سزا کا حکم ہے۔
بعض شریف لوگوں کے لیے یہ بات یقیناً حیران کن ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ضابطہ اخلاق پر قائم و پیش عمل کرتے ہیں، کم و پیش۔ بے شک وہ اپنے اخلاقی کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں اور کبھی کبھی گر بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ان سے پریشان نہیں ہوتے اور نہ خود کو دوسروں سے برا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی حالت پر زیادہ غور نہیں کرتے اور نہ اپنے باطن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب ہم درج ذیل دو باتوں پر غور کرتے ہیں تو حالات دیگروں گو ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنا بلند ہمارا معیار ہوگا اتنا ہی ہمیں اپنی خطاؤں کا احساس ہوگا۔ اگر معیار 3 فٹ ہو تو اونچی چھلانگ لگاتے وقت خود کو اچھا کھلاڑی تصور کرنا نہایت آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا تعالی گہرائی میں دیکھتا ہے کہ فعل کے پیچھے نیت کیا ہے اور عمل کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی وعظ ابواب 5-7 میں اس بات کی وضاحت کی ہے اور ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں باتوں کو نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اب ہم قرآن شریف میں مرقوم 10 احکام خروج 20 باب 1 سے 17 آیت پر غور کریں گے تاکہ دیکھیں کہ ہر انسان اس معیار پر پورا اترنے میں کہاں تک ناکام رہا ہے۔ آمین۔ خدا کے زندہ کلام مقدس کے پڑھے جانے پر، سنے جانے پر باعث برکت ہو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگان اور جتنے زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس کے متلاشی اور جتنے زندہ خدا کے زندہ کلام کے طلبگار ہیں، خداوند کے زندہ کلام مقدس سے ان سب نے بھرپور برکت پائی اور آج یقیناً خدا کا کلام مقدس آپ کی زندگیوں میں اپنے نور کی روشنائی کو آپ کی زندگیوں میں بڑھائے اور آپ کی زندگیاں خدا کے نور کی روشنائی میں چلنے والی حق اور سچ اور زندگی کی راہ کو اختیار کرنے والی بنے۔ خدا کا زندہ کلام مقدس اگر آپ کے دلوں میں بسیرا کرے، آپ کے دلوں میں خدا کا کلام اگر بس جائے تو یقیناً اس کے اوپر ضرور ایمان لائیں، کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام جو خدا کا راستہ ہے، خدا کا دروازہ ہے جس سے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس زندہ کلام مقدس کے بغیر کوئی بھی جان، کوئی بھی بشر
اس جہاں سے اس جہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ زندہ کلام مقدس یہ نجات کی چابی ہے، یہ نجات کا دروازہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے۔ اس کے سوا انسان ہرگز نجات نہیں پا سکتا۔ جو جان اس زندہ کلام مقدس کے اوپر ایمان لائے گی، وہی جان ہمیشہ کی ابدی زندگی کی وارث ٹھہرائی جائے گی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، 100 گنا برکات دے، اپنے پیارے بیٹے یسوع ناصری کے نام کے صلہ میں آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ یہ چینلز آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا کے زندہ کلام مقدس سے آپ کو رہنمائی کر سکے، آپ کو طریقی میں نہیں بلکہ نور کی روشنائی میں چلنا سکھا سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔